ایکسٹنکشن یعنی کہ کسی مخلوق کا دنیا سے ناپید ہو جانا، جو کہ زمین کی تاریخ کا ایک قدرتی حصہ ہے، لیکن آج یہ ہماری بایو ڈائیورسٹی کے لیے ایک اہم خطرہ بن چکا ہے۔ جیسے جیسے ہیومن ایکٹیویٹیز یعنی کہ انسانی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے موسم میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ماضی میں زمین پر کس قسم کی خوفناک مخلوقات پائی جاتی تھی؟ فرام جائنٹ سنیکس ٹو ٹیریفائنگ برڈز، یعنی کہ بڑے بڑے سانپوں سے لے کر خوفناک پرندوں تک۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہسٹری ود زیڈ ایچ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 3 حیرت انگیز ناپید ہونے والی مخلوقات کے بارے میں، جو کہ کسی زمانے میں دنیا پر راج کیا کرتی تھی، اور انہیں دیکھ کر کبھی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ مخلوقات بھی ناپید ہو سکتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ ناپید ہوئی تو ہوئی اور آج ان کا فوسل ملنا بھی مشکل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے سائز، شکار کرنے کی مہارت اور ناپید ہونے کی پراسرار وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا جانور ہو جو مگرمچھ کو بھی نگل جائے؟ یہ ہے ٹائٹینوبوا۔ ٹائٹینوبوا زمین کا سب سے بڑا جائنٹ سنیک یعنی کہ زمین پر رہنے والے سانپوں میں سب سے بڑا تھا۔ چلیے جانتے ہیں کہ یہ ٹائٹینوبوا کہاں پائے جاتے تھے، ان کے شکار کرنے کی کیا مہارت تھی اور ان کے ناپید ہونے کی پراسرار وجوہات کیا تھی۔ ٹائٹینوبوا تقریباً 56 سے 66 ملین سال پہلے زمین پر رہا کرتا تھا۔ اس کی لمبائی 13 میٹر اور وزن 1100 کلو گرام سے زیادہ تھا۔ یہ واقعی ایک ٹائٹن تھا۔ ٹائٹینوبوا کولمبیا کی سیریجون کول مائن میں دریافت ہوا، جہاں اس کی باقیات نے ایک خوبصورت گرم ماحول کی تصویر پیش کی۔ ٹائٹینوبوا ڈائناسور کے دنیا سے ناپید ہونے کے بعد پایا جاتا تھا، اور اس کا جو سب سے پرانا فوسل ملا ہے وہ تقریباً 56 ملین سال پرانا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ ٹائٹینوبوا آج بھی سانپوں میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اس کی غیر معمولی رفتار اور شاندار جسمانی خصوصیات اسے اس دور میں بھی منفرد بناتی تھی۔ 150 سے زائد ریڑھ کی ہڈیوں کے ساتھ یہ پانی اور پانی سے باہر شکار کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے شکار کرنے کا طریقہ بھی ایناکونڈاز کی طرح ہی تھا۔ یہ چپکے سے شکار پر حملہ کرتا اور اپنی طاقت سے شکار کو گرفت میں لے لیتا۔ ٹائٹینوبوا بڑی مچھلیوں، کچھووں اور چھوٹے مگرمچھوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اس کی خوراک کی نوعیت کا اثر دوسرے جانوروں کی آبادیوں پر پڑتا تھا۔ ٹائٹینوبوا آخرکار ناپید یعنی کہ ایکسٹنٹ ہو گیا۔ نظریات یہ بتاتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی اور گرمی کا بڑھنا اس نے اس کے ناپید ہونے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کا ناپید ہونا سانپوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ سوچیں ٹائٹینوبوا اگر آج بھی موجود ہوتا تو آج کے دور میں اتنے جائنٹ سنیک کا سامنا کرنا کیسا ہوتا۔ نمبر 2، ٹیرر برڈز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا جاندار ہو جو زمین پر 10 فٹ اونچا ہو، کیسا لگتا ہوگا؟ ٹیرر برڈ دہشت کا پرندے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چلیے جانتے ہیں اس خوفناک پرندے کی کہانی۔ چلیے جانتے ہیں اس کا ماحولیاتی کردار، شکار کرنے کی صلاحیت اور ناپید ہونے کی وجوہات کے بارے میں۔ یہ پرندہ فارچوڈ فیملی کا حصہ ہے، جو کہ سینزوئک ایرا کے بڑے پرواز کرنے والے پرندوں میں شمار ہوتے تھے۔ تقریباً 13 سے 20 ملین سال پہلے ساؤتھ امریکہ کے جنگلات اور چراگاہوں میں پائے جاتے تھے۔ ان کی لمبی مضبوط ٹانگیں اور نوکیلی چونچ انہیں طاقتور شکاری بناتی تھی، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا 65 سینٹی میٹر لمبا سر ہوتا تھا، جس میں ایک مضبوط چونچ ہوتی تھی۔ ان کے 3 انگلیوں والے پاؤں تیز نوکدار ناخن ہوتے تھے جو انہیں شکار پکڑنے میں مدد دیتے تھے۔ یہ ایک بہت تیز رفتار پرندے ہوا کرتے تھے، تقریباً 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے تھے۔ یہ پرندے اپنے شکار کرنے کی صلاحیات میں ایک مہارت رکھتے تھے۔ یہ اکثر اپنے شکار کا پیچھا کرتے اور اچانک حملہ کر کے اسے جھپٹ لیتے۔ ان کی طاقتور چونچ انہیں شکار پکڑنے میں مدد دیتی تھی، اور فارچوز کا اپنے ماحول میں ایک اہم کردار تھا۔
یہ بڑے شکاری ہونے کے ناطے دیگر جانوروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے، جیسے کہ تھیوسوڈون اور دیگر بڑے جانور، لیکن سب سے طاقتور بھی کبھی نہ کبھی ختم ہوتے ہیں۔ فورچوس کا خاتمہ ماحولیاتی تبدیلی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ اگر آج یہ خطرناک پرندے دنیا میں موجود ہوتے تو کیسا لگتا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نمبر 1، میگلاڈون، فطرت کی سب سے بڑی شکاری۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو سمندر میں سب سے بڑی ہو؟ میگلاڈون تاریخ کی سب سے بڑی شارک تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس کی حیرت انگیز زندگی، اس کا سائز، اس کا طرز عمل اور اس کے ختم ہونے کی وجوہات۔ میگلاڈون 2 کروڑ سال پہلے تک زندہ رہا کرتی تھی، گرم اور کم گہرے پانیوں میں پروان چڑھا کرتی تھی۔ یہ تقریباً 60 فٹ لمبی اور 140 ٹن وزنی ہوا کرتی تھی، جو اسے تاریخ کی سب سے بڑی شارک بناتا تھا۔ اعلیٰ ہرن، سیلز اور یہاں تک کہ دوسری شارک کا بھی شکار کیا کرتی تھی۔ یہ میوسین اپوچ کے عہد کے دوران قدیم شارک سے ترقی پذیر ہوئی اور اس کی نسل کے بارے میں سائنٹیفک ڈسکشن جاری ہے۔ کچھ سائنسدان اسے جدید سفید شارک کے قریب سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اسے میگاٹوتھ خاندان میں شامل کرتے ہیں۔ میگلاڈون کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کے دانت تھے۔ یہ بڑے دندرانی دانت تقریباً 7 انچ لمبے تھے، جو گوشت پھاڑنے کے لیے بہترین تھے، اور اس کی بائٹ فورس تقریباً 1000 PSI سے بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ چند ہی لمحوں میں شکار کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتی تھی۔ ایک ماہر شکاری کی حیثیت سے میگلاڈون مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتی تھی۔ یہ چالاکی کا استعمال کر کے اچانک شکار پر دھاوا بولتی اور اسے پانی کے اندر اپنے ساتھ لے جاتی، اور چند ہی سیکنڈوں میں اس کی گردن توڑ دیتی تھی۔ سے 20 لاکھ سال پہلے میگلاڈون اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے بارے میں کئی نظریات ہیں کہ سمندر کا درجہ حرارت میں تبدیلی، موسمیاتی تبدیلی، خوراک کی کمی اس کے ناپید ہونے میں ایک اہم وجہ بنی، لیکن آج بھی ایک بہت بڑے سائنسی طبقے کا یہ ماننا ہے کہ میگلاڈون آج بھی ایمیزون کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ افریقہ کے کچھ لوگوں نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے افریقہ کے جنگلات میں میگلاڈون کو دیکھا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کیا آپ ان ناپید ہونے والی مخلوقات کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اور کون کون سی مخلوقات ہیں جو اچانک غائب ہو گئی؟ تو ہمیں کمنٹ کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔